بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 26ویں پارے سے سورہ احقاف۔ احقاف یہ قوم عاد کا دارالسلطنت تھا۔ اس کی تباہی ایسی بڑی خبر تھی جیسے امریکہ کے 2 بڑے ٹاور کا گرنا، بڑی خبر بنی تھی۔ ایسی قوم عاد جیسی سپر طاقت کا دارالسلطنت تباہ ہوا، بڑی خبر تھی، بڑی خبر تھی۔ سپر طاقت تھی، اس کا پورا دارالسلطنت تباہ ہو۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام احقاف ہے۔ قرآن رحمان عزیز رحیم حکمت والی ذات کی طرف سے اترا ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ اکیلی ذات ہے، جن کی یہ پرستش کرتے ہیں۔ بتاؤ انہوں نے بھی کچھ پیدا کیا ہے؟ کل یہ خود ہی انکار کر دیں گے اپنی پرستش کا۔ اللہ کا نبی صرف وہی کی پیروی کرنے والے ہیں، وہی کی اتباع کرتے ہیں۔ جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور پھر اس پہ استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ امن اور چین کی دولت پائے گا، سکون اور اطمینان کی دولت پائے گا، آج بھی اور کل بھی۔ خوف نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا۔ والدین کے ساتھ حسن تلقین ہے، حسن سلوک کی تلقین ہے۔ والدہ بوجھ اٹھاتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، دودھ پلانے کی مشقت اٹھاتی ہے۔ حسن سلوک کی تلقین ہے۔ اولاد 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نیک فرما بردار اپنے ماں باپ کے لیے دعا گو، اور دوسری نافرمان اولاد ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث گستاخ۔ دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی پکڑ کس شکل میں آئی؟ بادل آئے، گرمی کی شدت، انتہائی ہوس، جیسے سانس نکلتا ہو۔ بادل آئے، سب اس امید سے باہر نکلے کہ بارش آئے گی۔ بارش کوئی نہیں تھی، اس کے اندر تو آگ تھی۔ جہاں اس کی ہوا اور تپش پڑتی، خاک راکھ کر دیتی۔ اس قوم کی ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے تمہیں بھی اپنی قدرت سے ٹھکانہ دیا ہے۔ بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، نافرمانیوں کا انجام یہ ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو تسلی دی۔ مکہ والے نہیں مانتے آپ کی بات، تو جنات میری اور مخلوق بھی، وہ بھی آپ کی بات، آپ پر ایمان لے آئی۔ آپ ایک وادی میں فجر کی نماز پڑھا رہے، جنات کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، کلام سنا، کلام سنا، سمجھ گیا یہ کلام یہ کسی انسان کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے حق اور سچائی کی تصدیق کرنے والا یہ کلام ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت تھکتے نہیں ہیں کائنات کو بنانے میں، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل۔ پھر سورہ محمد کا تذکرہ ہے، جس کا ایک نام قتال بھی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، مسلمانوں کو فرمایا اللہ کے راستے میں قتال کرو، اللہ کے راستے میں لڑو۔ اور پھر جب تم خوب لڑ چکو اور کفار تمہارے ہاتھ پہ قید میں آ جائیں، تمہیں اجازت ہے یا تو انہیں ویسے ہی رہا کر دو، یا فدیہ لے کر رہا کر دو، یا اپنے قیدیوں کو چھڑا کر بھی انہیں آزاد کر سکتے ہو۔ ساری شکلیں موجود۔ ایمان والو، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد اور نصرت کرے گی۔ کافر ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے، اور ایسا جیسا جانور کھاتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہو، اس کا مقصد ہی معدہ اور شہوت ہے، بس اس سے اوپر اس کی سوچ جاتی ہی نہیں۔ معدہ اور شہوت کیسے پوری ہے؟ فرمایا یہ جانوروں کا کام ہے۔ اہل تقوی کے لیے اللہ نے آخرت بڑھیا رکھی ہے۔ جنت کا ایک منظر ذکر فرمایا، نہریں چل رہی ہوگی، دودھ کی بھی ہوگی، شہد کی بھی ہوگی، شراب کی بھی ہوگی، میٹھے پانی کی بھی ہوگی۔ شراب بھی ایسی جس سے دماغ میں خلل نہیں آئے گا، دودھ بھی ایسا خراب نہیں ہو، پانی بھی بڑے مزے کا۔ یہ ساری نعمت، تو کیا وہ شخص جو جہنم کا کھولتا پانی پیے گا اور یہ جنت کے مزے لوٹے گا، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ یہ دونوں نقشے اللہ نے بتائے، نیکی کی اجر، نیکی کا ثمرہ، اور بدی اور کفر اور شرک کی گندگی کی نحوست۔ کھولتا پانی پیے گا، آنتے بھی باہر آ جائیں۔ ایمان والے تو اللہ کی طرف سے کلام اترتا خوش ہوتے۔
منافق جب اس میں دیکھتے ہیں کوئی جہاد اور قتال کی آئے تھے تو ایسے مرنے لگتے ہیں جیسے ان پہ موت طاری ہوگی. اس کا تذکرہ فرمایا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہی ہے تمہارے اعمال کی قبولیت، ورنہ تمہارے سارے اعمال ضائع، اس کی کوئی قیمت نہیں اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں. یہ دنیا چند روزہ ہے، لہو و لعب ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اللہ کے لیے اسے گزار لو. فرمایا کفار مذاق اڑایا کرتے تھے کہ رائے حق کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے وسائل اللہ کے نبی اکٹھا کیا کرتے تھے، کہتے تھے فقیر ہو گیا اللہ، لیاذ باللہ. فرمایا نا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو بخل سے کام لے گا اپنا ہی نقصان ہے. اللہ تو اپنے دین کی سربلندی کے لیے کسی اور کو کھڑا کر دے گا اور کسی اور کی دولت قبول کر لے گا، وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. پھر سورہ فتح کا تذکرہ ہے. فتح یہ غزوہ صلح حدیبیہ، یہ تمہید ہے فتح مکہ کی، فتح مکہ کی تمہید ہے. اسی نسبت سے سورت کا نام سورہ فتح ہے، فلاح کامیابی. صلح حدیبیہ کا واقعہ اس صورت میں ذکر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آئی، اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن وقت کی تعیین نہیں. آپ اپنے ساتھیوں کو تیار کر کے چل پڑے. جب آپ سفر پہ پہنچے، آپ کے ساتھ سب کے سچے جانثار سچے ساتھی وہ 1400 تھے. منافقین مدینہ میں خوشیاں منا رہے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا، سب مارے جائیں، واپس کوئی نہیں آنا، سب مارے جائیں. مسلمان حدیبیہ کے موقع پہ پہنچے، اللہ کے نبی کا معجزہ ظاہر ہوا. آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی، آگے جانے کے تیار نہیں. خبر ملی کہ کفار نے تو نیاموں سے تلواریں نکال لی، وہ تو جنگ کے لیے آمادہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اطلاع کی کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، ہم تو طواف کر کے عمرہ کر کے واپس چلے جائیں. آپ نے اپنا قاصد اور اپنا سفیر اسلام اور قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کو بنا کر بھیجا. چچا بھتیجے کے ہاں رات ٹھہرے، صبح مذاکرات کے میز پہ حاضر ہوئے. ادھر خبر پھیل گئی آپ کی شہادت کی کہ کفار نے، مشرکین نے آپ کو شہید کر دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا کہ اگر ان کی یہ مرنے کی خبر سچی ہے تو ہم یہاں سے بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، ہم بھی مرنے مرانے کے لیے پھر تیار ہے. آؤ بیعت کرتے ہیں. بیعت، اس بیعت کا نام بیعت رضوان ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں جان کی بازی لگانے کے لیے، تو ان سب کے اوپر پھر اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ بھی بیعت کر رہا ہے. سبحان. 1400 کی تعداد اور نہتے، اور دشمن اپنی پوری مسلح فوج کے ساتھ. لیکن مخلصین اور ان وفاداروں کا حال دیکھیے، نبی کے ساتھ تیار ہو گئے. بعد میں اطلاع آئی بات غلط تھی، جھوٹ تھا. حضرت عثمان واپس آ گئے، زندہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کی مذمت فرمائی جو مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا تھے، اور اللہ نے ان تمام صحابہ کی تعریف، مدح، ان کی شان کا تذکرہ فرمایا کہ درخت کے نیچے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں میں ان سب سے راضی ہو گیا، میں ان سب سے راضی ہو گیا. ان کی رضا کا اللہ نے تمغہ ان کو دے دیا، انعام دے دیا. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو فتح مکہ عطا فرمایا. کچھ اگلے سال آپ مکہ تشریف لے گئے، عمرہ کیا آپ نے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے جانثاروں کی کچھ نشانیاں بتائیں. صحابہ رضوان اللہ علیہم کو ان کو نشانیاں بتائیں. ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ کفار کے مقابلے میں تو سخت ہے، آپس میں نرم دے دیں. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ خوبی نصیب فرما دے کہ مسلمان آپس میں شیر و شکر ہیں. کفر کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، لیکن آج مسلمان کافروں کا دوست ہے، اپنوں کا دشمن. کیا دنیا بھر کے اندر، اسلامی دنیا میں یہ کافروں کے ساتھ یاری ہے اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی ہے. ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی تباہی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حمایت میں کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار. کیا المیہ اس وقت پوری دنیا میں، اسلامی دنیا کا. فرمایا صحابہ کی خوبی کیا تھی؟ اشداء للکفار رحماء بینہم، کفار کے مقابلے میں سخت تھے اور آپس میں نرم دے، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ، ہمدرد. اور ان کے چہروں پہ نیکیوں کا نور چمک رہا ہے، نیکیوں کا چور چمک رہا ہے.
یہ چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن اللہ نے اس جماعت کو طاقتور کر دیا، آہستہ آہستہ طاقتور کر دیا۔ لیکن اس طاقتور طاقت کو دیکھ کر کفار اندر ہی اندر جل رہے ہیں، مشرک اندر ہی اندر تکلیف میں ہیں۔ جب مسلمان مخلص ہو اور اللہ کا دین زندہ کر رہے ہو، دشمن کو پریشانی تو ہوتی، لیکن پھر ساتھ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کی کامیابی کا تذکرہ اور اللہ نے کی ان کے ساتھ رضا کا اعلان فرمایا۔ پھر سورہ حجرات، اس سورت کا ایک نام سورۃ الادب بھی ہے۔ ادب، میں تو اپنے بچوں کو عام طور پہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں میں نے بتاتا ہوں، با ادب با نصیب۔ آج ادب ختم ہو گیا، دین کی برکتیں ختم ہو گئی۔ پہلے ادب ہوتا تھا، گھر میں بڑوں کا ادب ہوتا تھا، وہاں سیکھتے تھے۔ خاندان کے سربراہ کا ادب ہوتا تھا، اولادیں وہاں سیکھتی تھی۔ پھر محلے میں مسجد کے بزرگ کا ادب ہوتا تھا، محلے کے کسی بڑے شیخ کا ادب ہوتا تھا، اولادیں وہاں سیکھتی تھی۔ اب گھر سے لے کر باہر تک کسی کا ادب ہے ہی نہیں، تو تربیت کہاں سے ہو؟ تربیت کہاں؟ تربیت تو ادب سے ہوتی ہے۔ نہ باپ کا ادب، نہ گھر کے کسی بڑے کا ادب، نہ کسی بوڑھے کا ادب، نہ استاد کا ادب، نہ کسی عالم دین کا ادب۔ بے ادب مخلوق پیدا ہو گئی، محروم ہو گئی۔ اب یہ اپنی زندگی کی ضرورت پوری کرتی ہے دائیں بائیں سے، دین نہیں پھر سیکھتی، اخلاقیات نہیں سیکھتی۔ تو یہ پوری صورت ادب کی ہے، اور اس ادب میں پہلی چیز بتائی کہ اللہ کے نبی سے پیش قدمی نہ کرو۔ ایسی اپنے بڑوں سے بھی پیش قدمی کرنا خلاف ادب ہے۔ والد ہے، بڑا ہے، شیخ ہے، استاد ہے، مربی ہے، ان کے سامنے چلنا بے ادبی ہے۔ ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، انہیں چیخ اور چلا کر نہ بلاؤ۔ آج بھی اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ کے روضہ اقدس پہ زور سے سلام کہنا، زور سے بات کرنا، اعمال ضائع ہو جائے، نیکیاں ضائع ہو جائے۔ ادب کے ساتھ وہاں بھی حاضری پورے ادب کے ساتھ، اعضاء پر خشوع ہو، اعضاء پہ خشوع ہو۔ جیسے اللہ کے نبی کے دربار میں حاضری ہے، ایسے ادب کے ساتھ سلام ہو، اور وہاں سے آواز نہ اٹھے۔ یہی بڑوں کی مجلس کا ادب ہے۔ اللہ کے گھر کا تو پھر ادب ہی ادب ہے نا بھائی۔ مسلمانوں میں پہلے اللہ کے گھر میں آتے تھے، آواز نہیں اٹھتی تھی۔ پھر مسلمانوں کو تلقین فرمائی، سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلاؤ، اور خاص طور پہ جب وہ بات تمہارے پاس کسی فاسق فاجر کے پاس سے آ جائے، جس کی زندگی خود دینداری اور ایمان پر نہیں ہے، تم اس کی بات کو آگے کیسے پھیلا رہے ہو؟ تمہارے پاس کیا تحقیق ہے؟ اور اس کی بات کو بنیاد پر تم کسی پہ الزام تلاشی کر رہے ہو، کسی پہ تنقید کر رہے ہو، اور پھر اس پروپیگنڈے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا معاشی نقصان۔ آج مصیبت ہے، سنی سنائی بات، میسج آیا پھیلا دی، خبر سنیے پھیلا دی، کوئی تحقیق نہیں اس کے حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، کس نے پہنچائی، کس نے پڑھی، کس نے کہا۔ مسلمانوں کو تلقین فرمائی۔ پھر اللہ نے مخلص مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ایسا ایمان دیا تھا جو ایمان ان کے اندر رچ بس گیا تھا، اور کائنات کی سب سے محبوب اور قیمتی چیز ان کے نظر میں ایمان تھی، اور اس ایمان کا اثر ان کی زندگیوں میں یہ تھا کہ انہیں گناہوں سے نفرت ہو گئی، گھن ہو گئی۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ اور ایسی ایمان کی دعا ہمارے نبی کیا کرتے تھے، اور نبی امت کو نصیحت کیا کرتے تھے، تم بھی اللہ سے ایسا ایمان مانگ کرو۔ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ ایسا ایمان دے دے کہ گناہوں سے مجھے گھن آنے لگ جائے، جیسے پخانے اور گندگی سے گھن آتی ہے، اس نجاست گناہوں کی شکل میں اس سے گھن آنے لگے۔ فرمایا یہ رائے راست پہ لوگ، مسلمانوں کے جو جماعتیں آپس میں باہم دستے گریبان ہو جائے، صلح کرا دو، اور کوئی زیادتی کر رہا ہے سب مل کر اس کے خلاف ہو جاؤ۔ ایمان والے سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی، اللہ سے ڈرا کرو ان کے معاملے میں، اللہ کی پھر تم پہ رحم ہوگا۔ عام طور پہ معاشرہ جن بنیادوں پر آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے، جو اسباب ہیں جس سے دل ٹوٹتے ہیں آپس سے، ان کا تذکرہ خاص طور پہ فرمایا کہ مسلمانوں تم اس سے بچو۔ پہلی چیز، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا۔ 3 دوست مل گئے، ایک کا مذاق اڑا رہے،
مذاق کرنا بری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی کیا کرتے تھے، جس سے طبیعت میں بشاشت پیدا ہو، لیکن ایسا مذاق اڑاؤ جس سے دوسری کی عزت نفس مجروح ہو، جس میں اس کی ذلت ہو، یہ حرام ہے، یہ حرام۔ اور فرمایا کسی کو برے لقب سے مت پکارو، ٹھنگنا، فلاں فلاں، بچوں نے نام، لڑکوں نے نام رکھے ہوتے، برے لقب سے مت پکارو، اور تجسس نہ کرو، کسی کی برائیوں کی تلاش میں نہ رہو، بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ یہ سب چیزیں ہیں نا ہمارے معاشرے میں، اسی سے تو گھر ٹوٹتے ہیں، اسی سے خاندان ٹوٹتا ہے، اسی سے معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ تم سارے کے سارے انسان ہو، تمہاری جو تقسیم ہوئی ہے خاندان کے لحاظ سے، قبائل کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے، یہ صرف پہچان کے لیے ہے، یہ کوئی برتری کی چیز نہیں ہے۔ عزت اور برتری کی چیز تمہارے دلوں کا تقوی ہے، عزت اور برتری کی چیز وہ دلوں کا تقوی ہے، چاہے وہ کتنے ہی ذات کے لحاظ سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن تقوی ہے، اللہ کے یہاں معزز ہے وہ، اور کتنا ہی شاہانہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری نہیں، اللہ کے یہاں اس کی ایک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت۔ عزت اور مرتبے کی چیز تقوی ہے۔ ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، جو اپنی جان مال اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، فرمایا یہ سچے لوگ ہیں۔ کبھی بھی اسلام پہ عمل کر کے جتلانا نہیں کہ ہم نے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہیں نعمت اسلام مل گئی، تمہیں نعمت اسلام مل گئی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ سورہ قاف کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ۔ پھر وہی بات کہ مرنے کے بعد زندگی کیسے ہوگی، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ فرمایا زمین و آسمان کا نظام تو دیکھو کس نے بنایا ہے، آسمان سے بارش برسی دیکھو نا، کس طریقے سے اللہ کھیت اگاتا ہے، کھجوریں اگاتا ہے، درخت اگاتا ہے، پھل پیدا کرتا ہے۔ جو اللہ اس کو پیدا کرتا ہے تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نہ پہلے پیدا کرنے میں تھکا ہے، نہ دوبارہ تھکے گا۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اتنا قریب ہے جیسے شہرک چونکہ محاورے میں قریب ترین چیز ہے، اللہ نے وہی ذکر فرمائی۔ انسان کے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے، بدی بھی لکھی جا رہی ہے، نیکی بھی لکھی جا رہی ہے، کوئی چیز نہیں چوک رہی۔ آپ کے زبان کے بول فضا میں تحلیل نہیں ہوئے، ریکارڈ میں آ گئے۔ پہلے تو شاید یہ بات سمجھ میں نہ آ جائے، اب تو سمجھ میں آتی ہوگی یہ بات کیسے ریکارڈ ہوتے۔ آپ موبائل کو آن کر کے رکھ دیں، آپ کے قدم بھی گنے، آپ کی ہر چیز ریکارڈ کرنا شروع کر دیں۔ ہر ایک نے اپنے جیب میں ایک ڈبیا رکھا ہوا ہے، تو کل قیامت میں بھی ایسا ہی بھائی، زندگی بھر کا ریکارڈ اللہ سامنے پیش کر دے گا۔ آپ آج اپنی پوری زندگی ہر صبح شام ریکارڈ کر سکتے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ شاید پہلے نہ سمجھ میں آتی، لیکن آپ تو بہت کچھ سمجھ میں آنا شروع ہو، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ بلکہ 50 سال پہلے کا ڈیٹا دیکھیں وہ بھی مل جائے گا، 30 سال پہلے کی زندگی کی باتیں وہ بھی مل جائے گی۔ آپ نے مٹا دی ہو لیکن کہیں نہ کہیں محفوظ ہے، مل جائے گا تلاش کر کے۔ روزمرہ کی پوری زندگی آپ کی ڈبیا میں محفوظ ہو جاتی، اللہ کے فرشتے سب محفوظ ہے، کچھ نہیں اوجل ہوگا، ریکارڈ محفوظ آئے گا سامنے۔ بس تھوڑا سوچو، کل وہ ریکارڈ سارا تمہارے ابا اماں کے سامنے آ جائے اور دنیا کے سامنے آ جائے، کہیں شرمندگی نہ ہو، کہیں شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے کہ جب جہنم میں جائیں گے تو بڑی رسوائی ہو، ایک دوسرے کو کوسیں گے، جہنم بھی کہے گی اور بہت گنجائش ہے میرے پاس۔ متقی اور پرہیزگاروں کے قریب جنت کر دی جائے گی، اور فرمایا جائے گا یہ ہے وہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ کیا بہت کچھ ہے تمہارے لیے، بہت کچھ ہے۔ اللہ کی قدرت کا تذکرہ فرمایا، وہ اس کی شان ہے۔ پھر سورہ ذاریات ہے، کئی سارے قسمیں کھائیں، فرمایا قیامت آنے والی ہے، نیک لوگ جنت میں ہو، اور نیکوں کی شان بتائی، صفات فرمائی گی۔ اللہ کا دیے عمر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، رات میں قیام کرتے، تہجد پڑھتے، سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے، یہ جنتیوں کی صفات ذکر فرمائی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں جو فرشتہ آیا بیٹا کی خوشخبری لے کر، اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ آخر میں وہ بیٹے کی خوشخبری سنائی تو بیوی نے حیرت سے کہا فسکت وجہ، اپنے چہرے پہ یوں ہاتھ، کیسے ہوگا بوڑھا کیسے بیٹا ہوگا؟ فرمایا انہ هو العزیز الحکیم، وہ ذات بڑی غالب ہے، حکمت والی ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس بڑھاپے میں تمہیں اللہ اولاد دے دے گی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔